الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کامیابی کے بہت سارے راستے کھولے اور انسان اپنے ان کامیابی کے راستے پر چلنا چاہے گا تو اللہ چلائیں گے، اگر انسان ارادہ نہیں کرے گا، چلنے کا ارادہ نہیں کرے گا، نیت نہیں کرے گا، نہیں چلے گا تو چل تو رہا ہے انسان لیکن کامیابی نہیں ملے گی۔ دنیا کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے مقاصد، اپنے مطلب اور اپنے ایسے راستے کو جس میں وہ کامیابی سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ مخلص ہو کر چلتے ہیں، ارادہ صحیح رکھتے ہیں، کوشش اور محنت کرتے ہیں، تب جا کر اس کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں اپنے اس مقصد میں پورا نہیں، اس کو نہیں حاصل کر سکتے، پورا نہیں اترتے، تو پھر اپنے اندر غور کر کے اپنے نیت و ارادے، اپنے ظاہر کی ترتیب و اسباب کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی دنیا کے لوگ ہیں کہ وہ اگر کسی بھی کام میں لگتے ہیں نا اور کام نہیں ہوتا
تو اس کے اندر مڑ کر بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ کمی کس چیز کے اندر تھی، یہ کس لیے پورا نہیں ہوا، اس کمی کے اوپر غور کرتے ہیں۔ کامیابی چاہتے ہیں تو کمی میں غور کر کے اس کو دور کر کے پھر کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی امتحان دے رہا ہے اور ناکام ہوتا ہے تو یہ نہیں کرتا کہ وہ امتحان کے اندر ناکام ہو گیا تو چھوڑ ہی دے، وہ پھر ٹرائی کرتا ہے، محنت کر کے پھر کرتا ہے۔ تو وہ کوشش کرتے کرتے آخر جو ہے نا کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ناکام ہوا تو اس نے کوشش ہی چھوڑ دی اور پھر ملامت دوسروں کو کرے۔ ایسا آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے راستے کا تعین کرنا پڑے گا۔ ہمارے کامیابی کے راستے کے لیے جو چیز لازم ہے وہ صرف اور صرف اپنے عملوں کو اپنی سوچوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنے عملوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچوں کے مطابق غور کر کے اور اس طریقے سے کرنا اور اس میں کوشش میں لگے رہنا۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے اعمال جس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ جو شرائط ہیں، جو ضابطے ہیں، جو ظاہری اس کی ایک شکل ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی اور پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ نتیجہ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بتایا کہ جا 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے خزانے کے دروازے کھول دے گا، روٹیاں اللہ تجھے دے دے گا اور اللہ پاک تیرا نظام چلا دے۔ تو اس نے جا کر جس وقت کیا 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ لاؤ روٹیاں۔ اس نے کہا بھائی روٹیاں کہاں سے لاؤں، آٹا تو لایا نہیں ہے، کوئی چیز تو ہے نہیں ہے۔ اب وہ مڑ کر غور کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرنے لگا، یا اللہ آپ سچے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، میں نے عمل کیا، میرے عمل پر کچھ نہ ہوا، اس کا مطلب ہے آپ تو سچے ہی سچے ہیں، آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہی سچے ہیں، کمی میرے اندر ہوگی، میرے عمل میں کچھ کمی ہوگی، میں پھر سے کرتا ہوں۔ وہ پھر سے کرنے لگے اور اس کے بعد دوبارہ سے جب کوشش کی تو پھر بھی کام نہیں بنا۔ اسی طریقے سے یقین کے ساتھ جا کر بیوی کو کہنا لاؤ روٹیاں، نہیں روٹیاں کیسے لاؤں؟ تو پھر بھی جا کر یہی کہنے لگے، یار من کے سچے تھے، بڑے پکے لوگ ہوا کرتے تھے، یا اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، یہ غلطی میرے عمل میں اندر ہوگی، آپ کے سچائی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اب جا کر جب انہوں نے دوبارہ سے اپنی نماز پھر سے پڑھی اور بہت اہتمام شان کے ساتھ پڑھی، جب اہتمام کے ساتھ پڑھ کے پھر گئے اور کہا لاؤ روٹیاں، اس وقت چکی چل پڑی تھی اور آٹا دینا شروع ہو گئی تھی، آٹا دینا شروع ہو گئی تھی، اور آپ بیوی نے اس سے آٹا لیا اور روٹیاں تیار کر کے روٹیاں دے دی۔ اب یہ جو چکی چل پڑی تھی اس نے اللہ سے مانگا، اللہ سچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ جو کی سچائی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور ادھر سے یقین تھا، یہ نہیں ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں تھے، اسباب کے اوپر جائیں تو پھر یہ جو کہ اسباب اختیار نہیں کیا تھا، لیکن یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز پڑھو کام بن جائے گا،
جب آپ نے بتایا کام نہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بنے. اب یہاں یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم جاؤ جا کر گندم لو، گندم کو جا کر پیسو، وہاں یہ کرو فلانا کرو، وہاں اس ترتیب سے بنے گا تو وہ پھر اسی ترتیب سے بنتا جو آپ نے بتایا. لیکن یہ صحابی تھے نا، سب من کے اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے، اتنے پکے تھے کہ آپ نے بتایا عمل کرو. عمل کی بھی بڑی طاقت ہے، یقین کے ساتھ کرو. اب جب کر کے دیکھا تو اس کے بعد دیکھا چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے احوال بتانے سے پہلے انہوں نے تھوڑی سی ایک کوتاہی ہو گئی، وہ یہ کہ جا کر سوچنے لگے کہ پیچھے سے دانے کہاں سے آ رہے ہیں، میں ذرا دیکھوں تو صحیح ہے اس چکی کو کہ دانے کدھر سے آ رہے ہیں پیچھے سے. وہ راستہ کوئی معلوم نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ پاٹ کو جیسے اٹھایا تو چکی چلنا بند اور آٹا دینا بند ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے مانگا، اب یہ آپ سچے، اللہ سچے، آپ بھی سچے، آپ کی بات سچی ہے، نماز پڑھی ہے میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے دیا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلطی ہو گئی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دانے کدھر سے آ رہے ہیں. میں نے چکی کو اٹھایا اور دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ آٹا آنا بند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، اے اللہ کے بندے، اگر آپ اس چکی کو نہ اٹھاتے اور نہ دیکھتے نا، اور یقین رکھتے کہ میں نے جس طرح بتایا تھا کہ اللہ دے گا نا، قیامت تک یہ چلتی رہتی ہو، تم آٹا لیتے رہتے. اگر تم اسی طریقے سے وہ بات یقین رکھتے، نہ اٹھاتے، اس کو دیکھتے نا، تو یقین تو تھا کہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اللہ پاک دیں گے. اللہ سچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے. بات چلتی رہتی، کبھی بھی نہ روکتی. بات یہ ہوتی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کا درجہ اختیار کرنے کے لیے پوچھا گھر میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ ہے، ایک ٹاٹ سا ہے، پیالے میں ہم پانی بھی پی لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک ٹاٹ ہے جس کو ہم اپنا بچھونا بناتے ہیں، اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو لے آؤ میرے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے آیا دونوں کو. لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بولی لگائی. بولی لگانے کا جواز ثابت ہوتا ہے. بولی لگائی، بھائی اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم کے اندر میں خریدوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم میں خریدوں گا. آپ نے وہ ان کو دے دیے. 2 درہم اس سے لے کر اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. یہ 1 درہم سے اپنے بچوں کے لیے گھر کا راشن لے لو، اور دوسرے درہم سے کلاڑی خرید کر لے آؤ. اور کلاڑی خرید کر آپ نے لائی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کا دستہ ڈالا. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ڈالا، اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹو، اور کاٹنے کے بعد پھر لے کر بازار میں بیچو، اور 10-15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں. بھائی یہی کام کرنا، یہی کام کرتے رہنا، اور اس طریقے سے محنت میں لگے رہو. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا، تو اب وہ اس تعلیم کے مطابق گیا، جا کر لکڑیاں کاٹتا، وہاں سے اپنے کندھے پر لاد کر لاتا، اور بازار میں بیچ کر اور اس کے پیسے لیتا. اس طریقے سے اس نے 10-15 دن کے اندر تقریباً کوئی 10 درہم سے زیادہ کما لیے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے
اس سے کہ تم اپنے آپ کو کسی کے سامنے رسوا کراؤ اور اپنے چہرے کے اوپر داغ لگواؤ کہ تم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو، اس سے بہتر ہے کہ یہ عمل کرو اور اللہ پاک اس کے نتیجے میں تمہیں دے گا۔ اب کیا تھا کہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بتائی میں یوں کروں۔ ہم یہ وہ صحابی تھے جس کا من سچا صاف تھا، جس کے دل کی صفائی تھی، جو ایک بات پر یقین اور اعتقاد رکھتے تھے کہ آپ نے یہ تعلیم دی ہے لہذا اس کے مطابق میں عمل کروں گا، مجھے اس کے اوپر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بتانے سے یوں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا وہ بہت کچا ہے، پکا نہیں ہے، بہت کچا ہے، پکا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، مکمل طور پہ دل و دماغ سوچ میں اسباب پر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ دے، ہاں کروں گا، ادھر سے جاؤں گا، کیسے کہوں گا، کیسے کروں گا، کیسے کس کو بتاؤں گا، کیا کروں گا، اللہ کر دے، مدد کر دے، سوچ ادھر ہوتی ہے اللہ مدد کر دے۔ یہ کیسی مشرکانہ سوچ ہے، یہ کیسی مشرکانہ سوچ ہے؟ جو خالص ہو کر اللہ کے اوپر یقین بھی نہیں رکھتا، یقین رکھے نا کہ ہو، نہیں، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں نا اور بیچ میں سوچوں میں چل رہا ہوتا ہے، ہاں وہاں میں نے درخواست دی ہے، ادھر میں نے بتایا، ادھر میں نے یہ کہا ہے، وہاں سے ہوگا، ہاتھ اٹھیں اللہ کے سامنے، دل و دماغ سوچ و فکر سب کچھ کہیں اور لگی ہوئی ہے۔ جاؤں گا، کیا لے کر جاؤں گا، کیسے مناؤں گا، کس کا واسطہ استعمال کروں گا، کس طرح کروں گا، یہ ساری چیزیں۔ فقر و فاقہ آتا ہے نا، پہلی نظر کہیں غیر پر ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر آخر میں انتہا یا اللہ مایوس ہو چکا ہوں، اب مایوس ہو چکا ہوں، پھر بھی وہاں پر بھی سوچیں کہیں اور ہوتی ہے۔ ہم مخلص نہیں ہیں، ہم مخلص نہیں ہیں۔ اگر ہم مخلص ہو جائیں نا تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کریں اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیسا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقر افلاس ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمل بتایا، صبح کی فجر کی سنتوں کے بعد، فجر کی ٹائم بھی بتایا نا، فجر کی سنتوں کے بعد فرائض سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ جملہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر یاد نہ رہے سرچ کرنا ہے تو مدنی مسجد کے جو ہے نا اس کے اوپر سرچ کرنا، انشاءاللہ وہاں مل جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ صحابی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہفتے تک عمل کرتے رہے، واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اتنا دیا، گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں، گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی تھے، من کے سچے تھے، بات کے پکے تھے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، نہ ہو نہیں سکتا۔ کیا ہم اس نبی کے امتی نہیں ہیں؟ کیا ہم اس اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کوئی اور ہے؟ ہمارا وہی اسلام، وہی نبی، وہی دین، وہی شریعت ہے، وہی اللہ، وہی رسول ہے، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، وہی رکوع، وہی سجود ہے، وہی سب کچھ ہے۔ سجدے اللہ کے سامنے سر ہوتا ہے، سجدے کہیں اور ہوتے ہیں، رکوع اللہ کے سامنے ہوتا ہے، جھکا یہاں ہوتا ہے، سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں، دعا کے سامنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوتے ہیں، بندہ کہیں اور ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ سے مانگا ملا نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہوا نہیں، پھر کہتے ہیں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو میرے دوستو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ بندے سے مانگتا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مخلص دل کا مخلص ہو جاؤ، نہ کہ ظاہر کے۔ اس لیے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے صورتوں کو، مالوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اب نتیجہ نکال دیا۔ لہٰذا ہم اپنے عملوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے سارے اعمال میں غور کریں
اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا غیر اندر گھوم رہا ہے، اس غیر کو نکال دیں، پرواہ ہی نہ کریں، پھر دیکھیں دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ قحط کس کو کہتے ہیں؟ خشک سالی کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی بدعمالی کو کہتے ہیں۔ قحط کس کو کہتے ہیں؟ خشک سالی کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی بدعمالی کو کہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب انسان عملوں میں ہے، نیچے سے اٹھیں اعمال، اوپر سے برسیں گی رحمتیں اور برسات، لیکن یہاں سے اٹھیں گی بدعملیاں تو اللہ نہیں دیکھ رہا۔ کیا چیز آئے گی؟ غضب کے کوڑے نہ برسیں، یہ تو اللہ مہربانی کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں ہیں، وگرنہ تو اس قابل تھے کہ کہیں آگ برستی، وگرنہ مہربان اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زبان جھوٹ پہ لگی ہوئی ہے، یہ غیبتوں پہ چل رہی ہے، یہ آنکھیں بدنگاہی کر رہی ہے، یہ دل غلط سوچ رہا ہے، دشمنی عام ہو چکی ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے ڈر ہے، محبتیں نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ وہ جو چاہتے ہیں کچھ نہیں ہے، تو کیسے ہی وہ رحمتیں برسائیں گے؟ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے بھائی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، گمان اللہ سے اچھا رکھیں، گمان اللہ سے اچھا رکھیں، مخلص ہو جائیں۔ اب اللہ سے مخلص تو اپنی جان سے مخلص ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اخلاص تام نصیب فرمائے۔